صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، یہ جو روایت آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی، اس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو انصار میں سے ہر گھرانے کی خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہمارے گھر ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میری اونٹنی اللہ تعالیٰ جہاں بٹھا دیں گے میں انہی کے گھر ٹھہروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر 6 ماہ تک ٹھہرے رہے، یعنی مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا، 6 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے، اور اسی دوران مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور اس کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک بنائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 ماہ ان کو میزبانی کا شرف حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر کے اوپر ایک بالا خانہ ہے، یعنی نیچے ایک کمرہ تھا ایک اوپر تھا، بھی آپ اوپر تشریف فرما ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ملنے کے لیے لوگ آئیں گے، اس سے آپ لوگوں کو دقت ہوگی، تو آپ جو ہے اوپر ٹھہرو۔ تو 6 ماہ یہ اوپر رہے، تو چھت کے اوپر نہیں چلتے تھے، بالکل دیوار کے ساتھ لگ کے چلتے تھے کہ نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ادبی نہ ہو، اس قدر ادب تھا۔ اور ایک دفعہ رات کے وقت پانی گر گیا، چھتیں اس وقت یہ لکڑی کی ہوتی تھی، کھجور کی شاخیں ڈالی ہوتی تھی، تو اس ڈر سے کہ کہیں پانی نیچے نہ ٹپک پڑے، ایک ہی کمبل تھا جس کو نیچے بھی بچھاتے تھے اوپر بھی لیتے تھے، جلدی سے اس کے ساتھ سارا پانی جذب کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے، اور زندگی بھر دین کی خدمت میں گزاری، اور آخری وقت میں بھی جب 80 سال کی عمر تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ کی جانب لشکر بھیجا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لیے بشارت دی تھی کہ قسطنطنیہ پر جو لشکر حملہ آور ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اس بشارت کے حصول کے لیے 80 سال کی عمر میں بھی جہاد میں گئے، اور راستے میں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو یہ وصیت کی کہ میری میت کو جہاں تک ہو سکے دشمن کے علاقے میں لے جاؤ، وہاں جا کر پھر دفن کرنا۔ چنانچہ قسطنطنیہ کے قریب ان کو اس کے دفن کیا گیا۔ اب تو وہ جگہ شہر کے اندر ہی آ گئی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں اور مختصر نصیحت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، چونکہ ان کے ذہن پر آخرت کی فکر سوار تھی، اس لیے وہ آخرت کے متعلق ہی سوال کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کس طریقے سے ہماری آخرت بن جائے۔ تو ذخیرہ احادیث میں آپ تلاش کر لیں کہ جتنے بھی صحابہ کے سوالات ہیں وہ سارے کے سارے آخرت کے متعلقہ ہی ہیں۔ دنیاوی معاملات میں بہت کم ہوگا، یعنی کاروبار کے متعلق یا کوئی ایسا کوئی پریشانی، دنیاوی جو پریشانیاں آتی تھیں اس کے متعلق وہ سوال نہیں کرتے تھے۔ جا کے بس یہی ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ راضی ہو جائیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بن جاؤں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو اسلام کا سب سے افضل عمل ہے، اس قسم کے سوال۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں اور مختصر نصیحت ہو تاکہ میں اس کو پلے باندھ لوں اور میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی اذا صلیت فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز پڑھو
تو ایسے نماز پڑھو گویا کہ الوداع کرنے والی نماز ہے، کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد تمہیں نماز پڑھنا کا موقع نہیں ملے گا۔ یعنی دھیان کے ساتھ نماز پڑھو۔ دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا یہی انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، گناہ چھڑوا دیتی ہے، اس سے مراد ایسی نماز ہے جو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھی جائے، جس میں اللہ کا دھیان ہو، دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز کی آداب کی رعایت کا بہت اہتمام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جتنے بھی عمال تھے، گورنر تھے، ان سب کو باقاعدہ یہ خط لکھا کہ میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی، اس کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھا، تو وہ بقیہ دین کو بھی محفوظ رکھ لے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ بقیہ دین کو بطریق اولیٰ ضائع کر دے گا۔ گورنروں کو اس لیے خط لکھا کہ چونکہ ان کے ذمے لوگوں کے دیکھ بھال تھی، تو کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ لوگوں کی دیکھ بھال یہ بھی عبادت کا کام ہے، جس میں ہم اگر مصروف ہو گئے چلو نماز میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہو جائے۔ اور باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کا جائزہ لیتے تھے کہ آیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ ایک دفعہ ایک گورنر کے جائزہ لینے کے لیے گئے تو وہ فجر کی نماز میں نہیں تھے جماعت میں، تو ان کے گھر چلے گئے، پوچھا کہ کیوں جماعت میں کیوں نہیں آئے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلیں پڑھتے رہے اور صبح کے قریب ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے جو ہے وہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ میرے نزدیک ساری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نماز کی بڑی اہمیت تھی کہ اگر نماز کو پر ہم محنت کر لیں، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں تو ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے جتنے مسائل تھے وہ نماز کے ذریعے حل کروائے۔ نماز اہتمام سے پڑھتے تھے، اور جو چیز نماز میں کی یکسوئی میں خلل ڈالتی تھی اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ مشہور واقعہ ہے، فضائل اعمال میں ہم نے بارہا سنا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے باغ میں، اور نماز کے دوران ایک چڑیا آ گئی، اور باغ اتنا گھنا ہے کہ اس کو نکلنے کا موقع نہیں مل رہا، تو ان کی توجہ جو ہے وہ اس کی طرف ہو گئی، اور یہ دل میں یہ اپنے باغ کی طرف لگی کہ میرا باغ بڑا عمدہ ہے۔ اب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑا افسوس ہوا کہ یہ باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ یہ باغ میں صدقہ کرتا ہوں، اس کی وجہ سے نماز میں خلل آیا۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایسی امور کی جانب جو ہے پرواہ نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہمیں تو فکر ہی نہیں کہ ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اگر جو بچپن میں جو ہم نے نماز سیکھی تھی بڑھاپا آ جاتا ہے وہی کیفیت نماز کی رہتی ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ جبکہ دنیاوی معاملات میں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی دکان ہے تو یہ فکر سوار ہے کس طریقے سے اس سے بڑا کاروبار ہو جائے، تھوڑی زمین ہے تو یہ فکر سوار ہے کہ بڑی جائیداد بن جائے، چھوٹا گھر ہے تو یہ فکر سوار ہوتی ہے کس طریقے سے اچھا گھر اس سے اچھا گھر بن جائے۔ لیکن آخرت کے متعلق جو امور ہیں ان کو بہتر بنانے کی فکر وہ ہمیں احساس بھی نہیں، اور یہ انتہائی جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے نقصان کا ادراک ہی نہ ہو، وہ سمجھے ہی نہ کہ میرا نقصان ہو رہا ہے۔ اب ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہماری نماز بھی وہ جیسے مشینی دور ہے ایسی نماز بھی ہماری مشینی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نماز پوری ہو چکی۔ جو پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، کس دربار میں کھڑے ہیں، کیا تو یہ چیز جو ہے وہ کبھی دل میں آتی نہیں۔ یعنی ایک سجدہ بھی ہمیں ایسا نصیب نہیں ہوتا جس میں ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ حالانکہ نماز تو ہے ہی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز تو ہے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم کسی کے ہاں مہمان جائیں یا کوئی ہمارے یہاں آئے اور ہم اس سے بات کریں اور ہماری توجہ اس کی جانب نہ ہو یا اس کی توجہ ہماری جانب نہ ہو، ہم اس کو بڑا برا محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس کو وقت دیا اور اس نے ہماری جانب توجہ ہی نہ کی۔
تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، دنیاوی کاروباری خیالات، دنیاوی معاملات، ان کی جانب دھیان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز کو اچھے اہتمام سے پڑھتا ہے تو وہ نماز دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے اچھا رکھے جیسے تو نے میرا خیال رکھا۔ اور اگر آدمی نماز اہتمام سے نہیں پڑھتا، توجہ اور دھیان جمانے کی کوشش نہیں کرتا، تو نماز اس کو بد دعا دیتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھی ایسے ستیہ ناش کرے جیسے تو نے میرا کیا۔ تو نماز پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے ارشاد فرمائے کہ نماز کی بنا پر رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، اور بقیہ معاملات جو ہیں جتنے بھی ہیں، تو ان کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ جب ہم نماز صحیح معنی میں نماز پڑھیں۔ اب جیسے شکر یا چینی ہم ڈالتے ہیں اور وہ میٹھا نہ کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبر ہے، یہ جعلی ہے جی، یہ اپنا اثر نہیں دکھا رہی۔ اب اگر نماز ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہی، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، ہم میں فکر آخرت پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھ ہی نہیں رہے۔ نماز تو یہ ہے کہ انسان اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ تحفہ معراج پہ بلا کر دیا، اس لیے اس کا اہتمام اور اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتا دیا کہ یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور بھی اس کے طریقے ہیں نماز میں دھیان جمانے کے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان بار بار دل میں یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، اور یہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی تو پھر اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے کوئی ملازم کام کر رہا ہو اور اس کے سامنے اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو بڑے اہتمام سے اس کام کو کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہمارے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خیالات سے بھی آگاہ ہیں، اللہ ہر حال سے ہمارے آگاہ ہیں، تو پھر نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکالو جس پہ تمہیں کل ندامت کرنی پڑے، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں وہاں جواب دہ ہونا پڑے۔ آج ہم لوگ گفتگو میں یا ذاتی طور جب کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اعتدال کی حد جو ہے وہ کراس کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حالانکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جو بات ہم زبان سے نکالتے ہیں آیا اس پر مواخذہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ وہ زبان کی وجہ سے جائیں گے، زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جائیں گے۔ کسی سے تھوڑا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو اس پر ایسے بہتان لگانا شروع کر دیں گے، ایسی باتیں اس کے متعلق کریں گے، اور یہ نہیں سوچیں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ان کو ثابت بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا زبان سے جو بات نکالو تو ایسی بات سوچ کے نکالو۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زبان کے بارے میں بہت محتاط تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ان 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں۔ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسرا جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، کہ اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَاجْمَعِ الْعَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، لوگوں کے پاس جو ہے اس پہ نظر نہ رکھو، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑی بڑی قیمتی نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں۔ بدن کی نعمت ہے، پھر بدن کے اعضاء کتنے قیمتی ہیں جو اللہ نے بن مانگے عطا فرمائے ہیں، تو اللہ کے سے جو ہمیں ضرورت ہے تو اللہ سے مانگیں، لوگوں کی طرف ہماری نظر نہ ہو۔ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ اگر اپنے قریبی عزیز سے بھی اگر آپ 2-3 دفعہ کوئی چیز مانگیں گے تو وہ ناراض ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ عظمت والی بارگاہ ہے کہ جہاں سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو جو ضرورت پیش آئے اللہ سے مانگا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اسی طرح کی تھی کہ حتیٰ کہ فرمایا کہ تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، ظاہری اسباب بعد میں اختیار کرو، پہلے اللہ سے مانگو۔ صحابہ جب بیمار ہوتے تھے تو دوائی بعد میں لینے جاتے تھے، پہلے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، صدقہ کرتے تھے۔ اب ہمارا کام، ہماری توجہ جو ہے ظاہری اسباب کی طرف جاتی ہے،
اور اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ ہی نہیں جاتی۔ حالانکہ یہ بھی ایک سنت ہے جو ہم سے چھوٹ چکی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی آدمی سے کوئی کام ہو تو پہلے اللہ سے مانگ کر پھر اس سے بات کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے جب انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو محروم نہیں رکھتے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو، در کریم سے کیا نہیں ملتا۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں تندرستی کی نعمت دی ہے، جس اللہ نے ہمیں اعضاء کی سلامتی کی نعمت دی ہے، تو وہی جو کچھ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ تو حقیر ہیں، اور وہ ایسا در ہے کہ جہاں مانگنے والے کی آبرو نہیں جاتی۔ دنیا میں کسی سے مانگیں گے تو انسان اس کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کی نظروں میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، چاہے اس کا اثر ہمیں بظاہر فوری طور پر دکھائی نہ دے۔ ہم لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ جو ہی مانگا فوری اس کی قبولیت ظاہر ہو، حالانکہ ایسا نہیں۔ اس کے لیے اب دیکھیں قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام آمین کہنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اب اس کی قبولیت 40 سال بعد ظاہر ہوئی، تو وہ مانگتے رہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ادھر مانگیں ادھر فوراً جو ہے وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ مجھ سے مانگو، میں دعا قبول کرتا ہوں، اور قبولیت میں کبھی تو بعین ہی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، کبھی تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن کچھ دیر ٹھہر کے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو بندے کا مانگنا بڑا پسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اور مانگے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جہاں خانقاہ بنائی تو وہاں کنواں کھودا گیا، تو کنواں کا پانی ٹھیک نہیں تھا، کڑوا تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے مانگتے رہے، تو فرماتے ہیں میں نے 12 سال اللہ سے مانگا، تو 12 سال کے بعد کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ہم جو ہے 2 دن 4 دن صلاۃ الحاجت پڑھ لیں گے، بس سمجھیں گے کہ بس جو ہے وہ کام ہمارا نہیں ہوا تو چلو چھوڑو۔ ہمارے استاذ تھے حضرت مولانا عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنا واقعہ سناتے تھے، کہنے لگے کہ دل میں بڑی یہ خواہش تھی کہ حرمین شریفین حاضری کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن اسباب کے درجے میں اتنی وسعت نہیں تھی، کیونکہ مدرسین کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ انسان عمرے اور حج کر سکے۔ تو کہنے لگے میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، اور تقریباً 30 سال مانگا روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے کہ اللہ حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا دروازہ کھولا، تقریباً 30-32 سال، سال میں 2 دفعہ بھی 3 دفعہ بھی وہ حرمین شریفین کی حاضری کا موقع ملا، اور ایک پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ یہاں سے گیا، جیب میں 50 روپے تھے، واپس آیا تو وہ 50 روپے ویسے کے ویسے تھے، پورا سفر ہو گیا، ساری ضروریات بھی پوری ہو گئی۔ تو جب انسان اللہ پہ امید رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور جو ہے وہ پریشان نہیں کرتا۔ ہماری ساری توجہ، ہماری ساری جو ہے وہ جو بھروسے وہ لوگوں پر ہیں، اس لیے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو مانگنا بھی ہمارا مانگنا نہیں ہوتا، پڑھنا ہوتا ہے۔ دعا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ نہیں رہے بلکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ مانگنا تو یہ ہے کہ دل بھی اس کی جانب متوجہ ہو، دماغ بھی متوجہ ہو، اور ظاہری طور پر انسان اپنی کیفیت بھی ایسی بنائے جیسے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی بھیکاری اچھے بھلے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی عاجزی کرتے ہیں کہ بندے کا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جیب میں انسان ہاتھ ڈال دیتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اور یہاں تو اللہ کے آگے یہ عاجزی کرنا، اللہ کے آگے اپنا عجز ظاہر کرنا، یہ تو سراپے اجر ہے، اس میں ہمیں جو ہے اس میں ہمیں شرم آتی۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں، بالیقین دیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں دیں گے تو آخرت میں جو اس پر اجر ملے گا وہ اتنا ہوگا کہ انسان اس وقت خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے، ان ساری عبادت کا خلاصہ دعا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے اللہ سے مانگا جائے، بلکہ روزانہ کچھ وقت نکال کر اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے اللہ سے بھلائی مانگی جائے۔
جب انسان دوسروں کے لیے بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔